امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو استاد ہیں. ایک استاد ابدان ہے اور تھوڑا آگے نظر ڈالیں لفظ حا کا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر آگے وحدثنا بشر بن محمد. تو اس سے معلوم ہوا کہ دوسرا استاد امام بخاری کا بشر ہے. تو یہ دو استاد ہیں، ایک ابدان ہے اور ایک استاد بشر ہے. پھر دونوں کا استاد عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ بن مبارک ہے. تو گویا کہ یوں سمجھیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی دو سندیں پیش کر رہا ہے، یعنی یہ روایت ان کو دو سندوں سے ملی ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں حدثنا ابدانو، یعنی یہ روایت جو ابھی آنے والی ہے مجھے ابدان نے بتائی ہے. یہ ابدان جو ہے یہ لقب ہے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ عتکی کا. عبداللہ بن عثمان بن جبلہ عتکی کا لقب ہے ابدان. تو پہلے استاد ابدان ہیں، انہوں نے کہا قال اخبرنا عبداللہ، کہ مجھے حدیث سنائی عبداللہ نے. تو لفظ عبداللہ جب یہاں سند میں یعنی ابتدائی حصے میں یہ بغیر نسبت کے آ جائے تو اس سے مراد عبداللہ بن مبارک ہوا کرتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ ابدان کا استاد کون ہوا؟ عبداللہ بن مبارک. آگے عبداللہ بن مبارک کہتا ہے قال اخبرنا یونس، کہ ان کو بات بتائی یونس نے. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عبداللہ کا استاد یونس ہے. اچھا، پھر یونس کا استاد کون ہے؟ الزہری. یہ وہی مشہور تابعی محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب زہری مدنی. اور آگے ہا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے سند میں انتقال ہو رہا ہے. امام بخاری گویا کہ ایک راستے سے دوسرے راستے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، یا یوں کہو کہ ایک سند سے دوسری سند کی جانب منتقل ہو رہے ہیں. تو یہ گویا کہ تحویل سند ہے. تو پہلے ابدان سے شروع کیا، اب بشر سے شروع کر رہا ہے. ابدان بھی ان کے پہلے استاد ہیں، بشر اس سند کے پہلے استاد ہیں. تو یہ گویا کہ امام بخاری کے دو استاد ہو گئے. آگے کہتے ہیں وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ. تو یہ عبداللہ وہی عبداللہ بن مبارک ہے. تو بات جا کر کے یوں بنی کہ امام بخاری کے دو استاد، ایک ابدان ہے دوسرا بشر ہے، دونوں کا استاد ہے عبداللہ بن مبارک. ایک بات. دوسری بات پر آگے یہ سمجھیں کہ عبداللہ کے جو ہیں پہلی سند میں عبداللہ کے ایک استاد کا ذکر ہے، صرف یونس کا. تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ اس کو ذہن میں رکھو. اب یہ وہی بات ہے کہ عبداللہ کے پھر دو استاد ہیں، ایک یونس ہے دوسرا معمر ہے. لیکن پہلی سند میں جو امام بخاری کو ابدان کے واسطے سے ملی ہے اس سند میں عبداللہ کے صرف ایک استاد کا ذکر ہے، وہ کون؟ یونس. قال اخبرنا یونس ہو. جبکہ دوسری سند بشر والی اس میں عبداللہ کے دو استادوں کا ذکر ہے. حدثنا عبداللہ قال اخبرنا یونس و معمر. تو دوسری سند میں دو استادوں کا ذکر ہے اور پہلی سند میں عبداللہ بن مبارک کے ایک استاد کا ذکر ہے. اچھا، پھر یہ یونس اور معمر دونوں روایت بیان کرتے ہیں زہری سے. مانا گویا کہ شروعات میں لینیں دو ہو گئیں، پھر ایک بن گئی، پھر دو ہو گئیں، پھر ایک بن گئی. پھر زہری کی سے آگے سن پھر لین آگے ایک ہی ہے. اچھا، تو اب یہاں دو باتیں میں عرض کروں گا. یہ لفظ ہا کا جو ہے، ایک تو یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا تلفظ کیا ہے. یعنی آپ جب عبارت پڑھیں گے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ تو بعضوں کا یہ خیال ہے کہ لفظ ہا یہ ماخوذ ہے تحویل سے. تحویل کے معنی پھرنا، منتقل ہونا. چونکہ محدثین کی عادت ہے کہ جب لفظ ہا ذکر کرتے ہیں تو گویا وہ پہلی سند سے دوسری سند کی جانب منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، انتقال ہو رہا ہوتا ہے. اس لیے وہاں لفظ ہا کا لا کر کے یہ اشارہ کرتے ہیں کہ اب سند بدل رہی ہے، یعنی امام بخاری سے شروع ہو رہی ہے. اگر لفظ ہا کا نہ آتا تو یوں ہوتا کہ زہری کا استاد بشر ہے، تو بات غلط ہو جاتی، کیونکہ زہری کا استاد بشر تو نہیں بلکہ امام بخاری کا استاد بشر ہے.
تو ہا سے تحویل ہے، تو ہا جو ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ ماخوذ تحویل سے ہے، اور ایک وجہ یہ کہا گیا کہ لفظ ہا حیلولت سے ماخوذ ہے، حال یحول حیلولتن، جس کی معنی حائل ہونا، تو چونکہ لفظ ہا کا آ گیا تو یہ حائل بن گیا، ایک حاجز بن گیا، مانع بن گیا، پردہ بن گیا۔ اب مطلب پہلی کو فی الحال بند کرتے ہیں، اب دوسری سند کو شروع کرتے ہیں، پھر دونوں جب آ کر کے ملیں گی پھر آگے سند ایک ہو جائے گی۔ تو اس کو یا تو تحویل سے ہے یا حیلولت سے ہے، دو، لیکن یہ مشارقہ کا خیال ہے، مغاربہ کا یہ کہنا ہے کہ لفظ ہا یہ اشارہ ہے حدیث کی طرف، یہ اشارہ حدیث کی طرف ہے کہ گویا یہ لفظ عن زوری لا کر کے پھر آگے کہتے ہیں ہا معنی اقرأ الحدیث، ہا معنی اقرأ الحدیث، جیسے کوئی آیت تھوڑی پڑھ کے پھر آگے لکھتے ہیں الآیت، یعنی میں نے تو تھوڑی پڑھی ہے یا تھوڑی لکھی ہے لیکن اے مخاطب تو اس کو پورا پڑھ، تو یہاں زوری تک لا کر کے پھر ہا معنی اقرأ الحدیث الی آخرہ، یعنی یہ سند یہاں آئی اور حدیث کو آخر تک تو لے جا، کیونکہ آگے سند اور شروع ہو رہی ہے۔ تو پھر اس طریقے سے ان کا خیال یہ کہ یہ ہا لفظ حدیث کی ہا ہے، اور گویا کا اصل عبارت یوں ہے کہ اقرأ الحدیث۔ تو بہرحال یہ لفظ ہا کے سمجھنے کے دو مطلب ہیں، بلکہ تین ہو گئے کہ تحویل سے ماخوذ ہے، حیلولت سے ماخوذ ہے، یا حدیث ان کے لفظ سے ہا ماخوذ ہے کہ گویا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ حدیث کو پڑھ کر کے پورا کرو، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے اس کا تلفظ کیا ہے، جب سند پڑھی جاتی ہے تو پھر اس کو تین طریقوں سے پڑھنا جائز ہے، ہا قصر کے ساتھ، ہا مکسورہ، ہا قصر، یا ہا ان مد کے ساتھ، پھر الممدودہ پیچھے آ جائے گا، یا پھر یہ اس ہا کو آپ تحویل پڑھیں۔ اب مثلا میں تینوں طریقے پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ ان زہری ہا وحدثنا بشر بن محمد، اب دیکھیں ان زہری ہا ان وحدثنا بشر بن محمد، ان زہری تحویل وحدثنا بشر بن محمد، تو تینوں طریقوں سے آپ اس کا تلفظ کر سکتے ہیں۔ آگے عبداللہ بن مبارک دوسری سند میں فرماتے ہیں اخبرنا یونس و معمر، یہ روایت ہمیں بتائی یونس نے اور معمر نے، تو عبداللہ کے دو استاد ہیں، لیکن آگے کہا نحوہ مانا نحو الحدیث السابقی، یعنی جیسی حدیث یونس کی ہے معمر کی بھی ایسی حدیث ہے، اس میں لفظ نحوہ جہاں بھی آئے اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے